ہم نے مل کے اس رات کو ان دنوں میں ہمارے مخالف کو عبرتناک شکست دلوائی تھے، وہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف۔ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تھلکیاں بھرتے جا رہے ہیں اور جس انداز سے ہم ان کا اور دہشت گردوں کا جو تعلق ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین بدستور دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک ہی وقت میں دہشت گرد گروہوں اور دشمن ممالک کی سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان افغان طالبان اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ سے خوش نہیں۔ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم منظور کروائی تاکہ سیاسی بحران کا حل نکالا جائے۔ کچھ عناصر آئینی عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئینی عدالت کے ججوں کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 18ویں ترمیم نے علیحدگی پسند قوتوں کے راستے روکے، کشمیر سے بلوچستان اور گلگت سے سندھ تک تمام سازشیں ناکام بنائیں گے۔ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے۔ تو 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے، جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں، اس سب کے سیاست دفن کر دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس آرائیاں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا، وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ CDF کے نوٹیفیکیشن پر مزید کسی طرح کی قیاس آرائیوں کی گنجائش نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کیے جانے کا امکان۔ نئے گورنر کے لیے 3 سیاسی شخصیات اور 3 سابق فوجی افسران سمیت 6 نام زیر غور۔ سیاسی شخصیات میں امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیرپاؤ اور پرویز خٹک کے نام زیر غور۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کے نام بھی شامل۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی علم نہیں، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا۔ 3 سال کے ہزاروں مقدمات جو ہیں ان پہ فرد جرم تک عائد نہیں ہو سکی۔ 4000 سے زائد کیسز میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس بھی ہے، جو گٹھ جوڑ ہے سیاسی لوگوں کا کرمنلز کے ساتھ اور ٹیررسٹ کے ساتھ، جو ان کو ریفارمز نہیں کرنے دیتا۔ صوبائی حکومت کی کوتاہی سے KPK میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ KP میں سیاسی لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بڑا الزام، کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں پھیلائی جانے والی افواہیں منظم سازش کا حصہ ہیں۔ KP میں پروسیکیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ KP میں منشیات اسمگلنگ حکومتی نگرانی میں ہوتی ہے۔ منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ صوبے میں بڑے مافیاز کام کر رہے ہیں۔ 4 نومبر سے بانی PTI کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، اڈیالہ جیل بھی جائیں گے، ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے، NFC ایوارڈ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ سب کو مل کر صوبے کے لیے لڑنا ہوگا، ضم اضلاع اور صوبے کی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ 1350 ارب روپے 7 سال کے وفاق پر NFC ایوارڈ میں واجب الادا ہیں۔ ضم اضلاع کو اپنے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ 2018 سے اب تک صوبے کو NFC میں اپنا حصہ نہیں مل رہا۔ grave situation in Gaza. Pakistan appreciates Egypt's vital role in humanitarian support, mediation efforts, and diplomatic engagement to uphold the ceasefire and safeguard the rights of the Palestinian people. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش ہے۔ ہم خطے اور دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔
امید ہے دنیا پاکستان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا دنیا کو دہشت گردی کے خطرات سے بچانے کے لیے بطور ذمہ دار ملک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم امہ میں اتحاد اور غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کے مظالم نے انسانی جانوں اور عالمی ضمیر کے قبرستان بنا دیے۔ عالمی برادری فوری اور مؤثر رد عمل دے۔ مصری وزیر خارجہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ کہتے ہیں پشاور بم دھماکے میں انسانی جانوں کی ضیاع پر افسوس ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بائیڈن دور میں آنے والے متعدد افغان شہریوں نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ افغان شہریوں کا پولیس پر فائرنگ، جنسی تشدد، دہشت گرد سرگرمیوں کا اعتراف۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی۔ کہا گیا کہ وہ افراد جو پہلے دہشت گردی کی نگرانی کی فہرست میں تھے انہیں امریکہ میں رہنے دیا گیا۔ جمال ولی محمد خروین کو رہائی دی گئی جو بعد میں پرتشدد جرائم میں ملوث پائے گئے۔ جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران پر گولی چلائی، جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں کارروائی بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار۔ امریکی ٹی وی چینل کے مطابق گرفتار افغان شہری کو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے حراست میں لیا اور اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ گرفتار شخص کو بھی آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کا بے بنیاد بیان مسترد۔ پاکستان کا 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ ہائی کمشنر کے تبصروں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جمہوریت اور جمہوری طریقہ کار ہی شہری اور سیاسی حقوق کی بنیاد ہیں۔ پاکستان انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان ہائی کمشنر کا بیان پاکستان کے موقف اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کرتا۔ ہائی کمشنر ایسے تبصروں سے گریز کریں جو سیاسی تعصب اور غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہوں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو چکا، ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، حکومتی اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ترقی کی رفتار کو پائیدار رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ ملکی کارخانوں کی پیداوار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ترسیلات زر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں مالی سال ترسیلات زر $41 ارب پر پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام آج ملیر کھوکھرا پار میں جلسہ۔ سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور دیگر خطاب کریں گے۔ پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ خالد مقبول صدیقی کا آج ملیر کے جلسے میں شرکت کا امکان نہیں۔ پارٹی اجلاس میں اختلافات روکنے کے لیے سخت موقف سامنے آ گیا۔ کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تنظیمی معاملات بہادر آباد سے چلیں گے، کسی کو پارٹی اجلاس کہیں اور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مخصوص عناصر ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی آر او اور آر او کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہری پور کے انتخابات پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ بیان میں کہا گیا کہ جنرل الیکشن میں عملے کی کمی کے باعث افسران کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی۔ ضمنی انتخابات میں کمیشن کے افسران ہی ڈی آر او اور آر او مقرر کیے جاتے ہیں۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ تفتیشی حکام کے مطابق نادرہ نے تینوں حملاوروں کی افغان شہری ہونے کی تصدیق کر دی۔ دھماکے سے متعلق 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش ہو چکی ہے۔ حملاوروں کی رحمان بابا قبرستان سے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچنے کی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئیں۔ حملے کے دن خودکش حملاوروں نے کے زیر استعمال کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملوں پر شدید تنقید۔ وزیر دفاع کا مشرق وسطی میں پھر کشیدگی کے خدشات کا اظہار۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ اور غیر مؤثر قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کی حمایت کرنے والے مسلم ممالک نظر ثانی کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے 352 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ایکس سائٹ پر پیغام۔
غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، ڈرون حملے میں 2 کم سن بھائی شہید۔ 10 اکتوبر کے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اسرائیلی فوج 350 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آج بھی اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ فلسطینیوں کا قتل عام انسانی امداد میں رکاوٹ ڈالنا ناقابل قبول ہے۔ تمام فریق حالیہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کریں۔ برطانوی دارالحکومت نے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے مارچ، اسرائیل کو مسلح کرنا بند کرو نعروں سے لندن گونج اٹھا۔ بارش کے باوجود لندن کے باسیوں کی ریلی میں بھرپور شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی بالادستی، آئین کا تحفظ اور عوامی حکومت ہمارا بنیادی مشن ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن پر عمل ہمارا عزم ہے۔ پیپلز پارٹی کی کامیابی کا راز عوام کو طاقت کا سرچشمہ ماننا ہے۔ سعید غنی نے کہا، ملک کو ادارے اور آئین پیپلز پارٹی نے دیا، ملک کی بقا کے لیے قیادت نے جان قربان کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار، کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی بلکہ شہریوں کو آمد و رفت میں درپیش مشکلات بھی کم ہوں گی۔ پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح، فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 115 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 37، سائم ایوب 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ قومی بولرز کی شاندار بولنگ، شاہین شاہ افریدی اور محمد نواز کے 3 شکار۔ ابرار احمد نے 2 وکٹیں لیں۔ کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں 2 ماہ سے بہترین کرکٹ کھیل رہے ہیں، امید ہے کارکردگی کا تسلسل برقرار رہے گا۔ T20 ورلڈ کپ جیت کر 2026 یادگار بنائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ٹرائی نیشن سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ اسٹار کرکٹر بابر اعظم کا ایک اور اعزاز، سب سے زیادہ کیچز لینے والے شاہد آفریدی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بابر اعظم نے یہ اعزاز کوشل مینڈس کا کیچ پکڑ کر حاصل کیا۔ فائنل میچ میں بابر نے 3 کیچ پکڑے۔ بابر اعظم نے 170 انٹرنیشنل کیچز کیے۔ شاہد آفریدی نے اپنے کریئر میں 167 کیچز کیے۔ ملک بھر میں شدید سردی کے دیرے، ناران کاخان اور بابوسر ٹاپ پر برف باری، کئی سڑکیں بند۔ اسکردو کا پارہ -11 تک گر گیا۔ قلات اور گلگت کا درجہ حرارت -6، اسٹور کا -3، کوئٹہ کا -2 ریکارڈ، لاہور کا 9 اور اسلام آباد کا 3 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی صبح کی خنکی میں دانت بجنا شروع۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق شہری قائد میں درجہ حرارت 13 ڈگری تک آ گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 38%۔ سری لنکا میں سمندری طوفان دتوا نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 123 تک جا پہنچی۔ 130 افراد لاپتہ۔ سمندری طوفان دتوا کا رخ بھارت کی جانب آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب، 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔ پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا آغاز۔ NDMA کے مطابق سری لنکا کے لیے پہلی امدادی کھیپ اور سرچ ریسکیو ٹیم بھیجنے کے انتظامات مکمل۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سٹاکسٹن میں سالگرہ کی تقریب میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک، 10 سے زائد زخمی۔ شہر کے نائب میئر کے مطابق 6 سالہ بچی کی سالگرہ کی تقریب میں تلف کلامی کے بعد 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دی، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ انتظامیہ نے حالات کو کنٹرول کر لیا۔ کراچی کے ساحل پر سندھ کی ثقافت کے حسین رنگ، سندھ دھرتی کی خوشبو ہر سو پھیل گئی۔ 3 روزہ سندھ کرافٹ فیسٹیول میں سندھ کی صدیوں پرانی ثقافت، تاریخ اور ہنر ایک چھت تلے یکجا۔ فیسٹیول دوسرے روز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ حکومتی پالیسیوں نے فرقہ وارانہ کشیدگی اور اسلاموفوبیا میں اضافہ کر دیا۔ اور ریاض میں گلوبل ہارمونی کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی ویک کا آغاز۔ پاکستانی کھانے، ملبوسات اور صوبائی ثقافت کے حسین امتزاج نے سب کے دل موہ لیے۔ تقریبات میں پاکستان کے سوشل میڈیا سٹارز نے بھی سما باندھ دیا۔